آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے، بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہدایت کا نور تھے، انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کی اولاد سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے مٹی انسان ہیں. ہاں ہدایت کا نور ہے. قرآن بھی ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے چراغ، نبی بھی ہدایت کا نور ہیں. ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں، انسان ہیں. تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نکاح کیا، آپ کو اللہ نے اولاد دی اس سے. آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تو عاجز ہوں. ہل کنت الا بشر رسولا، میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، پیغمبر ہوں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے، وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے. حضور علیہ السلام نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو قرآن حلق سے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. حضرت جابر ان کو آیت معلوم ہونا چاہیے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد حضرت جتنے بھی مفسرین ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے شہزادے تفسیر ابن عباس میں انہوں نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ نور سے مراد حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کئی مفسرین نے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا. ان مفسرین کا کیا ہوگا بھائی کہ قرآن نہیں پڑھو گے، اپنے من سے تفسیر کرو گے، اپنے من سے کرو گے، یہ کہاں جائے گی؟ تو حدیث پھر آقا کریم نے فرمایا نا، وہی جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ جو آپ نے حدیث پڑھی وہی تو. اور دوسری بات وہی تو، اور انہوں نے بولا کہ حضور علیہ السلام جو ہے بشر تھے. بے شک ہمارے اہل سنت والجماعت اور اعلیٰ حضرت کا واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. مگر حضور بظاہر ہماری ہدایت کے لیے مسلمان جو بشریت کے تقاضے کے حساب سے جو ہے بشر کو ہدایت دینے کے لیے بشریت کا لبادہ اللہ پاک نے ان کو بشریت کے ساتھ مبعوث فرمایا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، حقیقت نور ہے. اور دوسرا جو یہ بول رہا ہے کہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اور شادی کی بھی حاجت تھی، سب کچھ کیا. یہ معلوم ہے کن کی بولی ہے آپ کو؟ یہ کس کی بولی ہے؟ ارے قرآن سے دلیل دوں گا، سب ہو جائے گی. یہ کافروں کی بولی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفاروں کے پاس میں جاتے تھے اور اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے تھے، جب دعوت دیتے تھے تو کافر یہی کہتے تھے، اور ہر انبیاء سے یہی کہا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، سب سے کافروں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ہو، کھاتے اور پیتے ہو. یہ کافروں کی بولی ہے، یہ کافروں کی بولی ہے. یہ بھی قرآن سے جواب دیتا ہوں ان کا. یہ کافروں کی بولی جو بولتے تھے وہ آیت بھی پڑھتے تھے. انہیں شادی کی ضرورت تھی، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، اور بالکل ہماری طرح بشر تھے. آدم علیہ السلام کی اولادوں کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل میں سے آئے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے تھے، یہ کن کی بولی تھی؟ یہ زیادہ تر آپ دیکھو تمام انبیاء سے جب تک یہ پوری ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آؤ گے، زیادہ تر بولی کافروں کی ہی رہی ہے. یہ ٹوٹل انہیں کی بولی ہے، ٹوٹل. اب اس کی قرآن سے جواب دے دیتا ہوں میں ان کا کہ یہ سنیے آپ. پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 23. یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی کس نے کہا؟ کافروں نے. دوسرے نمبر پہ پھر پارہ نمبر 19 سورہ شورى آیت نمبر 153. تم تو ہمیں جیسا آدمی ہو. یہ کافروں کی بولی ہوا کرتی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تاریخ مسعود نے کیا بولا؟ کھاتے تھے، پیتے تھے. یہ کون سا بشر ہے، یہ کون سا پیغمبر ہے جو بازار سے خریدی کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافروں کی بولی ہوا کرتی تھی. یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ اگلی آیت اسی کے اندر پارہ نمبر 19 سورہ شورى آیت نمبر 185. تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی. یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں. اور حقیقت میں آقا کریم کی ذات اقدس اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی
بیان کرتے تھے نا اپن. ایک منٹ, اب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حضور کو تم یہ نور نہیں مانتے اور اپنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نور مانتے ہو بشر نہیں مانتے, ہمارا دونوں چیزوں پر ایمان ہے. پہلے تو واضح ٹوک سن لو, قرآن کے اندر دو آیات, قرآن کے اندر بہت ساری آیت ہے تو ہم تمام آیتوں کو مانتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک. قرآن کے اندر جب یہ آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اور قرآن کے اندر یہ بھی ہے قل انما انا بشر مثلکم, اگر یہ کتاب کس سے ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس سے کتاب کر رہا ہے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں, یہ کتاب کس سے ہے؟ کافروں سے. وہی تو کافروں سے. اور جب مسلمانوں کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز روزہ رکھے جا رہے ہیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکھے جا رہے ہیں دیکھ کر کے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب آپ تھوڑے کمزور ہو گئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے تمہارا ایسے حال کیوں ہوگا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا تم میرے جیسے ہو؟ اب مثلی. ہاں ایک منٹ, آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ ہی کی بات کی وضاحت کروں گا. یعنی یہ سمجھیے آپ کہ کافروں کی بولی جو انہوں نے ابھی بولی, جو جب کفار سے آقا علیہ السلام خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کی طرح ہوں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح کھاتے ہو اور پیتے ہو, تمہاری دعا کے نا کے گانے ہماری طرح ہو. اور جب ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے یہ والی, کہ جب ایمان والوں سے خطاب کیا آقا کریم تو ادھر کافر ہیں تو سرکار کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کی طرح ہوں, اور ادھر ایمان والوں سے جب بات ہوئی تو ایمان والوں سے یہ کہا کہ کیا تم میرے مثل ہو, تو یہ والی بولی بولتے ہیں. اب 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بتائی جاتی, کتابوں موجود ہے. بتاؤ 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد میں کس صحابی نے رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ ہمارے جیسے ہیں؟ یہ بتاؤ قیامت تک کے چیلنج ہے. بلکہ کافروں کی بولی تھی, کافر کہتے ہیں ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں. بھائی یہ کافروں کی بولی قرآن میں آیا تھا, ابھی نکالتا ہوں بھائی. قرآن سب بس قل انما انا بشر مثلکم کو لے کے بیٹھ گئے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا کیا ہوگا؟ اب یہ ایک تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, کون سی نور والی. اب کچھ یہ حدیث پاک پڑھتے تھے اور قرآن سے بھی پڑھتے تھے, قرآن سے بھی دلیل دیتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے دنیا نہیں بنی جب بھی اللہ رب العزت سے آپ کے آپ نور مبارک ساتھ میں ہے, یہ بھی پڑھتے تھے. پڑھوں گے شوق بھائی؟ جی میں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور علیہ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حوالہ اس کا حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں بھی لکھا ہے اس کو, جو عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں. یہ ایک چیز. دوسری حدیث سماعت فرمائیے والی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام اور روح اور جسم کے درمیان تھے. حوالہ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث کو اگر کوئی ضعیف کہتا ہے تو وہ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتان لگا رہا. اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اس سیاست کے اندر اہل نجد بھی جانتے ہیں. اور امام ترمذی کون ہے؟ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اس کے بعد میں یہ تمام وہابی مسلک کے لوگ بھی جانتے ہیں. سیاست کے اندر کتاب ہے. کیا فرمایا؟ ایک بار پھر حدیث پاک پڑھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے حضور آدم علیہ السلام کی روح الگ تھی اور جسم الگ تھا, آپ کو پیدا بھی نہ فرمایا تھا, تب آپ نبی بنائے گئے. امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 667 کے اوپر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. یہ تو ہو گیا ان کا جواب. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یار یوٹیوب پہ فیمس ہونے مت آؤ. ساری طرف اہل سنت والجماعت لوگ چور طرفہ دلائل دیکھتے ہیں. صرف ایک چیز سے پوری چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, تمام چیزوں کا جو ہے سامنے رکھنا پڑتا ہے. بخاری بھی سامنے رکھنا پڑتی, ترمذی بھی, ابن ماجہ بھی, نسائی بھی, ابو داؤد بھی, ساری حدیث سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ لیا جاتا. صرف ایک حدیث کو لے کے بیٹھ گئے. اب کسی کو فرقہ بنانا ہے. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی حدیث ملے اسے مٹا دو. تو بھائی اس کا پشت منظر کیا ہے؟ فرقہ بنانے والے انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ لے کے نکل پڑے, جاوید گھامدی جیسے, طارق مسعود جیسے, طارق جمیل جیسے لوگ نکل پڑے. وہ حدیث میں تو آئے جہاں حدیث میں نے مٹا دو. بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پوری
اس کے اندر جانا پڑے گا گہرائی میں، جب حل نکلے گا، اسے نہیں نکلتا تو لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دو بھیا، یہ تو ہمارے پاس سامنے آ جاؤ تو ہم تمہیں تھوڑا سکھا دیں گے. اور یہ نور اور بشر کے تعلق سے ہم نے پورے دلائل دے دیے. اگر آپ کہو تو ان کے گھر سے حدیث پاک پڑھ دوں. ہاں پڑھ نور کے تعلق سے ان کے گھر سے، ان کے مولاناؤں سے، ان کے گھر سے ہی جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. حدیث ارباز بن زاریہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں سرکار سے. پھر ارباز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ختم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں تھے، اور میں اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے. حوالہ اہل حدیث کے مکتبات سے چھپی ہے یہ کتاب مشکات المصابیح، اہل حدیث جماعت کے مولوی عبدالستار صاحب نے ترجمہ کیا اس کا، اور اس کتاب کی تخریج تحقیق موجود مولانا اہل حدیث جماعت کے حافظ زبیر علی زئی ہیں، اور انہوں نے کہا اسنادہ حسن، اس کی سند جو ہے حسن ہے. اب بولا صحیح کا رٹا لگاؤ گے تو پھر سب ان لوگوں کو بھی سیوا کرنا پڑے گا، زبیر علی زئی جیسے لوگ. ہاں پہلے تو ترمذی شریف کی حدیث پڑھ دی اپن نے، پھر اسی حدیث کو انہوں نے بھی نقل کیا. نور کے تعلق سے یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو انبیاء آپ کے پہلے آئے 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، اور جب آدم علیہ السلام کے بھی پہلے سے، وہ آیت بھی پڑھوں گا میں بھی آ جائے گی. لیکن یہ دیکھیے پارہ نمبر 30 سورہ فیل آیت نمبر 1، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہستی والوں کا کیا حال کیا. حضور علیہ السلام موجود تھے تبھی تو حضور اللہ پاک فرما رہا. اب جیسے مثال کے طور پہ عبد الوحید بھائی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا. عبد الوحید بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی کھجرانے میں، ٹھیک ہے نا. کھجرانے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹوکو گنج روڈ پہ. عبد الوحید بھائی سے بات کر رہا ہوں کہ عبد الوحید بھائی شافر کو بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا وہ ٹوکو گنج میں درگاہ کے باہر وہ آدمی کیسا گرا تھا. تو وہاں اس وقت ہم موجود تھے. عبد الوحید بھائی جب بھی بول رہا ہوں نا، اگر یہ موجود نہیں ہوتا تو میں ان سے یوں کیوں کہتا کہ تم نے نہیں دیکھا. تو ماننا پڑے گا حضور علیہ السلام کے ذات مبارک اس وقت موجود تھی.